بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا میری روح قبض کرنے؟ ملک الموت بولے، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ ملک الموت بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں آنکھ سے نکالوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں خدا کے حکم سے آپ کی روح کو قبض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ پس آپ کی عزت کی قسم ہے کہ جلدی جان دینا پسند نہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ ملک الموت نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ سے کہا کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے پر راضی ہوں، مگر ایک بار تیری دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں۔ ہزار جان میری فدا تیرے کلام پر۔ پس حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا، میں اپنی آل اور امت تجھ کو سونپتا ہوں، اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے باز رکھنا اور ان کو روزی میں حلال دینا، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مار۔ جب عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ دریا میں عصا مار۔ جب مارا تو اس کے اندر سے سیاہ پتھر برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر عصا مار۔ جب مارا تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح کر رہا تھا۔ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے۔ کسی کو محروم نہیں رکھا اور بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، کارے دریائے تحت السری میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بھولا تو میں تیری امت کو کیوں کر بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کوہ طور سے نیچے اتر آئے، اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں؟ 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو صاحب قبر ہے وہ آپ کے قد کے برابر ہے،
ایک بار آپ اس قبر میں اتر کر دیکھیں کہ یہ آپ کے قد کے برابر ہوئی ہے کہ نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا، یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش یہ قبر میرے لیے ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب وحشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگھا اور فوراً جام بحق تسلیم ہو گئے، اور فرشتوں نے آپ کو نہلا دھلا کر وحشت کا کفن پہنایا اور جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اسی لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تمانچہ ان کو مارا، جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کو حیات دنیا منظور ہے تو پھر بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے، اتنی ہی عمر ہم تم کو دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آخر ایک بار مرنا ہے، تو تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کی جان قبض کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 برس ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔ معزز ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ساتھ ہی ہمارا چینل پوشیدہ دنیا کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔